وہ بھی عشق تھا جو خانہ کعبہ میں نازل ہوا، وہ بھی عشق تھا جس سے دیوار دروازہ بن گئی، وہ بھی عشق تھا جو آدم کو نجف میں لے کے آیا، وہ بھی عشق تھا جس نے نوح کو وہاں پہ پہلو میں جگہ دی، وہ بھی عشق تھا جو دو نبیوں کے بیچ میں آرام کر رہا تھا۔ نجف سے کربلا کی طرف جائیں تو وہ بھی عشق تھا جس نے صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ وہ بھی عشق تھا، ماؤں کا عشق جس نے اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اپنی آغوش میں سجا کے پیش کیا تھا۔ وہ بھی عشق تھا جس نے زنجیریں پہن لی تھیں، وہ بھی عشق تھا جس نے کٹی ہوئی گردن سے تقریر کی تھی، وہ بھی عشق تھا جو نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا تھا۔ آج جس دلی میں ہم ہیں، نظام الدین اولیاء ایک عشق کا نام ہے، خسرو پیا ایک عشق کا نام ہے، کلیر شریف میں جائیں صابر پاک ایک عشق کا نام ہے، قندھار، ہرات، پشاور، بٹائی، بلے شاہ سب ایک عشق کے سلسلے ہیں۔ آج اب ہم اس شخصیت کی طرف چلتے ہیں جس نے حسن آرا ٹرسٹ کو ایک سرپرستی دی ہے اور شیلٹر دیا ہے، اور ہمیں بھی وہ ان زمین کی جنتوں عشق کی وادیوں میں بار بار لے کے گئے ہیں۔ سید ناصر علی پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس دلی صرف بیوروکریسی کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق کے تمام رشتوں کے رکھ رکھاؤ کا نام ہے، اس سلیقے کا نام ہے، اس زندگی کے فلسفے کا نام ہے جو عشق کے قلم سے لکھا جاتا ہے، آنسوؤں کی روشنائی سے لکھا جاتا ہے اور دل کے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس روح سے گفتگو کرنے والا شخص، بڑی عظیم ہستیاں میرے سامنے ہیں، ابھی میں بعد میں ان کا ذکر کروں گا، لیکن وقت بہت قیمتی ہے، گھڑی کی سوئیاں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں۔ میں ناصر بھائی کو سننے کے لیے اس وقت آپ سب بے چین ہیں۔ سید ناصر علی صاحب، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ آج کا کی نوٹ ایڈریس عشق کے حوالے سے، صوفیانہ کلام کے حوالے سے، زندگی کے فلسفے کے حوالے سے اور احساسات کی نزاکت اور لطافت کے حوالے سے گفتگو کرنے والا ایک ایسا دانشور، ایک ایسا مفکر، ایسا لگتا ہے کہ سماعتوں کے لیے وہ جادو بھرا لمحہ آ گیا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ تشریف لے آئے سید ناصر علی صاحب، تھوڑی سی تالیاں تو بنتی ہیں کہ ان کا استقبال کیا جائے۔ ہمارے کرم فرما ہیں، ہمارے شفیق، ہمارے مہربان سید ناصر علی رضوی پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس دہلی۔ صدر جلسہ، تمام معززین، خواتین و حضرات جو اس بزم میں شامل ہیں، یہ بزم بظاہر تو ایک بزم ہے لیکن یہ بزم عبادت کا ایک شیوا ہے، کیونکہ عشق ہی عبادت ہے۔ اولاً مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھے حیدر کمال صاحب نے کیوں کی نوٹ ایڈریس کے لیے مجھے منتخب کر لیا، جبکہ اتنی عظیم ہستی یہاں پر موجود ہیں، اختر الواسع صاحب ہیں اور نہ جانے کتنی ہستیاں میرے سامنے ہیں، جن کے سامنے لب کشائی بھی جو ہے وہ مشکل ہے اور تمیز کے دائرے سے باہر بھی ہے۔ لیکن ذکر آج ان ہستیوں کا ہے جنہوں نے اس دنیا کو سنوارا ہے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کے اس فرمائش کو قبول کیا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں ایسی ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کو سن کے ہم خود اور سارے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ حاضرین، آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں دنیا جنگ کے مہانے پر کھڑی ہے، افراتفری کا ماحول، نفرتوں کے سائے میں ہم جی رہے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ چکے ہیں اور عدم رواداری، جس کو انٹالرنس کہتے ہیں، وہ جیسے کہ زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ ایک ایسے افراتفری ماحول میں وائس آف سینٹی شاید وہ وائس آف سینٹی
آج کے دن میں اتنی پرکھر نہیں ہے جس کو ہندی میں بولتے ہیں، اتنی آواز زوردار نہیں ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس وائس آف سینٹی کی آج جتنی ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی۔ میں ہندوستان کے مناسبت سے نہیں، میں نے پوری دنیا کے مناسبت سے میں یہ بول رہا ہوں۔ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جنہیں دنیا کے حالات پر پینی نظر رکھتے ہیں، ہم سے بہتر نظر رکھتے ہیں، اور وہ اس بات کے مشاہد ہیں کہ جو رواداری کی آواز ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آواز کتنی دھیمی اور مدھم ہے، لیکن اس آواز کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے جو یہ آج کا یہ جلسہ ہے اور اس میں جو ایک ٹاپک ہے یونیورسل بردرہڈ کے عنوان سے اور صوفزم کے نہج پہ، حاضرین اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو ہیومن ہسٹری ہے اور جتنے دنیا میں مکتبہ فکر ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان میں دو طرح کے فورسز ہمیشہ پیرلل چلتے رہے۔ ایک تو ادیان اور مذاہب اور نظریات میں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب بے بہرا ہیں۔ یہ ایک تنگ نظری کی دلیل ہے، اس میں انا کی بو آتی ہے، ہم، آئی، می اینڈ مائی سیلف۔ یہ ہر ادیان، ہر مذاہب، ہر دور میں اور ہر مکتبہ فکر میں اس طرح کی قوتیں ہمیشہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل وائس بھی ہمیشہ چلتی رہی، جو آواز ہی تھی رواداری کی، جو آواز ہوتی ہے اخوت کی، جو آواز ہوتی ہے عشق و محبت کی، جو آواز ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی، ایک دوسرے کو عزت کرنے کی، ایک دوسرے کے نظریات کی عزت کرنے کی۔ اور یہ گروہ ہمیشہ فعال اور ایکٹیو رہا ہے ہر دور میں اور ہر مذہب، ہر ادیان میں۔ الگ الگ مذاہبوں اور ادیان میں ریفارم موومنٹ چلتے رہے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں تو بھکتی موومنٹ چاروں کونے میں چلا۔ اسلام کے اندر صوفیزم، اس نے دنیا میں ہر کونے میں جو اسلام کی تعلیمات تھی، جو اصل تعلیمات تھی، اس کو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھا۔ یہاں جو آج کا مخلوط مجمع ہے، یہاں جاننے والے ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ان نوجوانوں کو یا ان لوگوں کو جنہیں واقفیت تھوڑی ہے، کم ہے، میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سنتے تو رہتے ہیں صوفزم، تصوف۔ یہ صوفزم ہے کیا؟ میں پھر سے ایک مؤدبانہ میں ان سے معذرت چاہوں گا جو ہم سے عقل و فہم میں بہت زیادہ ہیں۔ میں ان بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صوفزم ہے کیا، تصوف ہے کیا، اور خاص طور پر اسلام کے اندر اس کا وجود کیا ہے، اور آج کے دور میں اس کی افادیت کیا ہے۔ تصوف کے کئی معنی بتائے گئے، لیکن ایک ڈاکٹرین آف صوفزم جو کہ ہر جگہ قابل قبول رہی، وہ یہ تھی کہ صوفزم، آپ یہ سمجھیں کہ یہ نکلا کہاں سے ورڈ، یہ لفظ آیا کہاں سے۔ اختر الواسع صاحب یہاں موجود ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، کئی معنی ہیں اس کے، لیکن اسلام کے اندر جو صوفزم آیا، تصوف کا جو دائرہ ہے اور اس کی جو نہج نکلی، وہ کہاں سے تھی؟
تو وہ تھا، اس کا لفظ آیا صاحب صفا. جسٹس شیخ الہند صاحب موجود ہیں، بینچ سے وہ واقف ہیں. صاحب صفا کے مطلب ہوتا ہے ممبر آف دا بینچ. صفا جو ہے اس کو بینچ جو ہوتا ہے وہ بینچ بولتے. ہوتا کیا تھا کہ جب رسول نے اپنی اعلان بعثت کر دیا اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مسجد نبوی جو ہے وہ سیٹ آف اسپریچولزم بن گیا، جہاں وحی آتی تھی، جہاں کاتب وحی بیٹھے رہتے تھے. وہاں ایک دو چار بینچ بھی لگے ہوئے تھے جہاں اصحاب رسول، ان کے کمپینینز وہاں بیٹھے رہتے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ رسول کا طرز زندگی کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہے، ان کی پریکٹیکل لائف کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، اور ان چیزوں کو وہ جذب کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد بعد رسول اور رسول کے زندگی میں بھی یہ صاحب صفا جو تھے، جو ممبر آف دا بینچ، انہوں نے چونکہ رسول کی تعلیمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور محسوس کیا، اور یہی وہ نہج تھی جو آگے بڑھ کے ڈاکٹرن آف صوفیزم یا تصوف کی بنیاد پڑی. لہٰذا آپ یہ سمجھیں کہ صوفیزم کوئی اسلام کے اندر ایک کوئی الگ سے کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے. تصوف بیسیکلی اسلام کا وہ روپ ہے جو رسول نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے صحابہ کرام تک پہنچائی، اور وہ صحابہ کرام نے پھر آگے امت کو پہنچائی، اور وہ لائن چلتی رہی. اب دیکھیے ہوا کیا کہ اسلام کے ساتھ جو آج کل ایک پولیٹیکل ڈاکٹرن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کھیلا ہو گیا، تو اسلام کے ساتھ بھی ایک کھیلا ہو گیا. ہوا کیا کہ بعد رسول، بعد خلافت راشدہ، جس کو مولانا مودودی نے کہا کہ خلافت سے ملوکیت، جو انہوں نے کتاب لکھی کہ کس طرح سے خلافت جو ہے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. اب یہ ملوکیت کیا ہے؟ امپیریلزم، ایکسپینشنزم. یہ ایک پیور امپیریلزم تھی. تو ایک تو اسلام چلا جو فتوحات کے ساتھ، جو بادشاہوں کے ہاتھ سے چلا، جو انویڈرز تھے ان کے ہاتھ سے چلا. ان میں وہ ساری خرابیاں موجود تھیں جو کسی بھی امپیریل اسٹرکچر میں ہوتی. اب ہوا کیا کہ یہ محمد بن قاسم، یہ غوریز، غزنیز، ان سبوں نے ایک ہاتھ میں تو امپیریلزم کی تلوار اٹھا لی اور دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے لیا. دراصل اسلام کا جھنڈا انہوں نے اپنی خود غرضی کی وجہ سے اٹھائی. انہیں ایک ریڈی میڈ ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں وہ اپنے خود غرض مفادات کو دنیا کے سامنے تھوپ سکیں، اور اس کے لیے انہوں نے اسلام کا سہارا لیا اور اسلام کو بدنام کیا. ہوا کیا؟ اسی دلی میں جب یہی غزنیز، یہی غوریز جب قتل عام کیا، جب نادر شاہ نے قتل عام کیا اور یہاں کی سڑکوں پر خون کی ندیاں بہہ گئیں، بے جو نہتھے لوگوں کے، بے قصور لوگوں کا خون بہایا گیا، تو عوام الناس نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ تو اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے. تو انہیں لگا کہ شاید یہی اسلام ہے. دیکھیں ہم نے جو بات کہی کہ اسلام کے ساتھ کھیلا ہو، کیا کھیلا ہو؟ دیکھیں ان لوگوں سے زیادہ ظلم و جور ہٹلر اور مسولینی اور نیپولین نے کیا.
ان سے زیادہ خطرناک کھیل ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوا، لیکن کسی مورخ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ذمہ دار کرسچنز ہے، کرسچینٹی ہے۔ مذہب اور دین کو کبھی بھی ان انڈیویجولز کے خرافات کا الزام نہیں دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کرسچینٹی کا علم نہیں اٹھایا ہوا۔ اسلام کے ساتھ کھیلا یہ ہوا کہ یہ جو لوگ آئے، کام تو انہوں نے وہی کیا جو ہٹلر اور مسولینی کر رہے تھے، لیکن حربہ انہوں نے اور جھنڈا انہوں نے اسلام کا اٹھا رکھا تھا۔ اب ایسے حالات میں کیا ہوا؟ دو طرح کے مورخین، ایک طرف انہوں نے اسلام کی خونی داستان دکھائی کہ دیکھو یہی اسلام ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ذہن متوجہ ہوا ادھر کہ یہ ساری چیز تو یہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں، یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور صاحب جو ہے اس کے بعد یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں جو ایک دوسرا اسلام جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا الگ سے، جہاں عشق کا پیغام تھا، اخوت تھی، رواداری تھی، جہاں ایک دوسرے سے سمجھنے کی کوشش تھی، ایک انکلوسیو سماج کی بنیاد چاہتے تھے، ایک ایسا سماج جو عدل و انصاف پر مبنی تھا، وہ بھی ساتھ چل رہا تھا۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو وہ امپیریلسٹ اسٹرکچر کی وجہ سے نہیں ہوا، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ اسپین میں 500 سال تک اسلامی حکومت رہی، اور اس کے بعد ایسا اسلام وہاں سے غائب ہوا کہ جہاں ایک نمازی نہیں رہا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ سر تو جھک گیا، کیونکہ مائک تھا، جس کی لاٹھی تھی، سر تو جھکا لیا، دل نہیں جھکا تھا۔ لہذا 500 سال تک اسلام کے نام پر حکومت کرنے والے وہاں سے بھگا دیے گئے، اور ایک بھی مسلمان نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے دل پر حکومت نہیں کی۔ یہ تو صوفیاء کرام تھے، اولیاء و اوصیاء تھے، جو دنیا میں پھیلے اور اسلام کا جو اصل پیار و محبت اور اخوت و رواداری کا سندیش تھا، جب اس کو انہوں نے آگے کیا، اور تب ایک انکلوسیو سماج کی ایک انہوں نے تخلیق کی، اور تب انہوں نے دکھایا کہ دیکھو اسلام وہ نہیں ہے جس کو تم اورنگزیب اور غزنی اور غوری کے چشمے سے دیکھ رہے ہو، اسلام یہ ہے۔ لہذا ابھی ہولی گزری، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر کہ دیوا شریف میں ہولی کا تہوار مزار پر منایا جا رہا۔ نظام الدین اولیاء، ان کے درگاہ پہ ہولی بھی ویسی منائی جاتی ہے اور دیوالی بھی ویسی منائی جاتی ہے۔ خواجہ اجمیری، آپ وہاں دیکھیں کہ جو ان کی ول ہے، میں تو چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ول تو پڑھیں کہ اسلام کس طرح سے اخوت رواداری کا مذہب ہے، جہاں ہر طرح کے عرس اور ہر طرح کے موقع پر جو پروگرام ہوتا ہے وہاں کرشن جنماشٹمی اور دیوالی اور ہولی کا بھی ویسا ہی ذکر ہے، کیونکہ یہ ایک رواداری تھی، اور جس کو اسلام بڑھانا چاہ رہا تھا، اور امپیریلسٹ فورسز ان اسلام جس کو ڈسٹروائے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے مفاد کی بنیاد پر۔ میں کچھ منٹوں میں بات بتاؤں اپنے ان دوستوں سے جو تھوڑا کم واقفیت رکھتے ہیں، کہ جب رسول اکرم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا، اپنے پروفٹ ہوڈ کا اعلان کیا، تو عرب کے ریگزاروں میں پہلے سے دوسرے مذاہب موجود تھے، جیوز بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، اور ایتھیسٹ بھی تھے جو اللہ کو نہیں مانتے، بت پرست بھی تھے۔
جب رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہ لوگ ان کے سامنے آئے اور ان سے پوچھا کہ محمد آپ کیا کوئی نیا دین لے کے آئے، کوئی نیا مذہب لے کے آئے؟ تو رسول کا وہ بانخیز اور تاریخ ساز جملہ جو پہلا جملہ تھا عوام الناس کے بیچ میں، رسول نے کہا، انہوں نے کیا پوچھا تھا، کیا آپ کوئی نیا دین لے کے آئے ہیں؟ رسول نے کہا کہ میں وہی اخلاق لے کے آیا ہوں جو میرے دادا ابراہیم لے کے آئے۔ بات دین کی کہی گئی تھی، رسول نے اس کو اخلاق سے جوڑا، دین اور کچھ نہیں سوائے اخلاق، اور اسی لیے پروفٹ محمد کو خلق عظیم پر فائز بتایا گیا۔ خلق کہتے ہیں اخلاق کے سنگولر فارم کو، پلورل جو ہے وہ اخلاق ہے اور خلق ہے سنگولر۔ تو خلق عظیم یعنی وہ ایسا شخص جو ہائیسٹ ڈگری آف جو اخلاق ہے اس پر جو فائز شخصیت تھی وہ تھے پروفٹ۔ تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نیا مذہب لے کے آیا ہوں، انہوں نے کہا اخلاق لے کے آیا ہوں۔ آپ اخلاق کو، رواداری کو آپ اسلام سے جدا نہیں کر سکتے۔ آج یونیورسل بردرہڈ کی بات ہو رہی ہے، میں رسول سے ہی شروع کر رہا ہوں۔ جو پہلا، اختر الواسع صاحب یہاں موجود ہے، میں چاہوں گا ان کی تصدیق بھی، پہلا پبلک قانون جو آفٹر دا پروفٹ ہوڈ آف پروفٹ محمد جب انہوں نے پروکلیم کیا، وہ کیا تھا؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے تھا؟ پہلا قانون جو بنا اسے کہتے ہیں شورۃ الشفا اور شورۃ الشرب۔ شفا کہتے ہیں تھرسٹ کو، پیاس کو، اور شرب کہتے ہیں ایریگیشن۔ پہلا عوامی قانون میں بتا رہا ہوں جو رسول نے پہلا عوامی قانون بنایا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا صرف، شورۃ الشرب اور شورۃ الشرب، شورۃ الشفا اور شرب۔ پہلے کیا تھا عرب میں کہ پانی بہت کم ہوتا تھا، قلت تھی پانی کی، آج بھی بہت کم ہے۔ تو پراسپیرٹی کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ کس کے پاس کتنا پانی کا کنواں ہے، اور پانی بکتا تھا، آپ پانی خریدتے تھے۔ تو کون آدمی سوسائٹی میں کتنا بڑا ہے، کتنا مالدار ہے، وہ اس بات پر منحصر کرتا تھا کہ اس کے پاس پانی کے کنویں کتنے ہیں، اور وہ پانی بیچتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی چیز قلیل تعداد موجود ہے اور بک رہی ہے تو سپلائی اور ڈیمانڈ پر ہوتی تھی، کسی کو پانی مل رہا ہے، کوئی غریب ہے تو نہیں مل رہا۔ اب رسول نے جو پہلا پبلک قانون بنایا وہ یہ تھا کہ پہلے کیا قانون تھا عرب کا کہ پانی پر حق اس کا ہے جو کنویں کا مالک ہے۔ رسول نے اس قانون کو منسوخ کیا اور اب شورۃ الشفا یعنی پیاسوں کا قانون بنایا کہ اب تک تو پانی پر حق ان کا تھا جن کے پاس کنویں تھے، اب پانی پر بنیادی حق ان کا ہوگا جو پیاسے ہیں۔ اور اسی تقریر میں رسول نے کہا کہ پیاسے صرف انسان نہیں، انسان کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں ان کا بھی بنیادی حق پانی پر ہوگا۔ یہ ایک ایسا ریولوشن تھا اس سوسائٹی میں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ سرمایہ داری اسی پر تھی، اور اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، اب وہ نہیں کہ آپ کے پاس کنواں ہے تو آپ مالک ہیں، اب ملکیت اس کی ان کی ہے جو پیاسے ہیں، اور پیاسے انسان ہی نہیں، پیاسے جانور بھی۔ یہ قانون کسی مسلمان کے لیے نہیں بنا تھا۔ اور اسی طرح سے شورۃ الشرب بنا کہ جب پانی کا جو ایریگیشن کے لیے اس پر کس کے حقوق ہوں گے، اور اس میں کوئی تفرقہ نہیں دیا گیا تھا کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لیے ہیں تو آپ کو کم دام میں ملے گا، اور جو آپ اگر غیر مسلم ہیں تو مساوات تھا۔ پہلا قانون جو عوامی قانون رسول نے بنایا وہ تمام عوام الناس کے لیے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کمپیشن، فارگیونیس۔ آپ اسوہ رسول پہ تو جائیے، آپ دیکھیے تو صحیح، اسلام کی تصویر مسخ کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اسوہ رسول پہ جائیے، ان کے کیریکٹر پہ تو جائیے۔ انہوں نے
فتح مکہ کے بعد بہت ہی پاورفل پرسن بن چکے تھے وہ. مکہ فتح ہو چکا تھا. پہلا کام کیا تھا؟ عام معافی. یہاں ہم سے بہتر جاننے والے موجود ہیں. وہ عام معافی یہ نہیں تھا کہ جو اسلام قبول کر لیا ہے ان کے لیے، سبوں کے لیے عام معافی. You are free to profess your religion. If you are free to even profess even atheism. اور آپ کو وہ سارے حقوق موجود ہوں گے جو ایک انسان کو حقوق ملتے ہیں. یہ ایک ایسی عام معافی تھی جو دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس کی جتنی جو وکٹوریس فوج ہوتی ہیں وہ اس میں بہت ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگاتی ہیں، سن بٹس ہوتے ہیں. کہیں بھی رسول کا جو کیریکٹر ہے کسی معاملات میں بھی it is not restricted to امہ. اگر ہے تو ڈیوٹیز پر ہے کہ آپ کی، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سے توقع کیا کی جاتی ہے اس پہ. اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کو مروات کیا ملے، وہ تو سب کو برابر ہے. مطلب آپ کو بتائیں کہ جو نیبرہڈ کا حق جو کہتے ہیں نا کہ ہمسایوں کا حق، آپ کے اگل بغل جو رہ رہے ہیں لوگ، آپ ان حقوق کو جو رسول نے بتائے، مطلب تاریخ میں آپ دیکھیں تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ شک ہو گیا تھا کہ رسول کہیں ان لوگوں کو اپنے میراث میں نہ شامل کر لیں، اپنی انہیریٹنس میں شامل نہ کر لیں. اتنا زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے. مائنڈ اٹ از نیبرہڈ، اٹ از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو کہ میرے یہ بغل میں جو مسلمان ہیں میں ان کے لیے کروں گا، آپ کے لیے نہیں کروں گا. یہ تو اصطلاحاً کہہ دیا گیا تھا کہ 40 گھر ادھر ہو، 40 گھر ادھر ہو، 40 گھر ادھر. بیسیکلی سارے نیبرہڈ کے لیے اتنی زیادہ جو ایک رحم دلی اور یہ کہ صاحب ہر کی مزاج پرسی ہے، ہر کا یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کے گھر میں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی گھر سے اگر دھواں نہ نکلے، اس گھڑی تو گیس تھی نہیں، دھواں نہ نکلے تو پتہ کرو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا کھانا نہیں بنا. اور اگر تم یہ دیکھے بغیر سو گئے تو یوں کہا کہ ڈیوٹی مسلمان کی ہے. لیکن جہاں تک رائٹس کی سب کا ہے، ایک ایکٹ بھی رسول کا ایسا نہیں تھا جس کو تاریخ یہ بتا سکتی ہے کہ یہ ہے تو رائٹس کا معاملہ، لیکن اٹ از اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو دا مسلم امہ. اٹ از فار ایوری بڈی، یونیورسل. یہ تو امپیریلزم کا جو دور آیا تو وہاں جتنی امپیریلزم کی ڈیمیرٹس ہیں وہ سب لے لی گئی. اور بات آگے بڑھی. اب تصوف دیکھیں، فاؤنڈیشن آف تصوف، دیکھیں تصوف سب سے پہلے صوفی تو رسول ہی تھے. اور تصوف کا جو پرنیتا مانا جاتا ہے، اگر ہم ہندی لفظ استعمال کریں، جس کو کوڈیفائی کیا، وہ حضرت علی تھے جو پروفٹ کے ان کے کزن بردر بھی تھے اور ان کے سن ان لا بھی تھے. ان کی بیٹی جناب فاطمہ کے شوہر تھے. امامت وہاں سے چلی. یہ تصوف کے پرنیتا تھے. تصوف وہاں سے شروع تو بہرحال رسول سے ہوئی. اب آپ دیکھیں، میں چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں سرسری نگاہ سے، کہ جب ان کا دور خلافت آیا اور فرسٹ ڈے، اب اسلامک رول ہے جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، لیکن اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں بھی کہیں تفرقہ بازی نہیں. کوفہ ان کے سیٹ آف پاور تھا. کوفہ از اے سٹی ان عراق. Before Hazrat Ali ascended the caliphate, the seat of power was Medina. لیکن جو اس گھڑی کے حالات تھے، حضرت علی نے اپنا دارالخلافت کوفہ لے، کیونکہ بہت ساری میوٹنی ہوئی تھی اس میں، وہ ایک الگ واقعہ ہے. جب وہ کوفہ آئے تو ہوتا ہے کیا کہ جب رولر پہلی بار کسی شہر میں آتا ہے تو اس کو شہر کا کو گھمایا جاتا ہے شہر میں.
اب آپ دیکھیں پہلا قانون، جیسے رسول نے کہا کہ پہلا قانون انہوں نے کیا بنایا تھا، آپ دیکھیے جانشین رسول نے کیا پہلا قانون کیا بنایا. تو جب وہ کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے. تو جو اس شہر کا گورنر تھا جو ساتھ میں چل رہا تھا، تو علی نے پوچھا کہ یہ بھیک مانگ رہا ہے؟ تو آگے انہوں نے کہا کہ ہاں بوڑھا ہو گیا. تو فوراً علی نے کہا کہ تم نے کہا کہ بوڑھا ہو گیا اس لیے بھیک مانگ رہا ہے. جب تک یہ کام کرنے لائق تھا تب تک تو تم اس سے کام لیتے تھے. آج جب یہ بوڑھا ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا. اصل مزاج حکومت کچھ اور تھا پہلے. تو برجستہ اس گورنر نے علی سے کہا کہ یا علی یہ یہودی ہے. اب دیکھیے اسی خرافاتی ذہن کو دیکھیے کہ وہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ اس کو کیوں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اسلامی دارالحکومت میں، کیونکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ہے. اور یہودیوں سے کافی جنگ چلتی رہی تھی. تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی بہت کم ایسا موقع ہے جب وہ برہم ہوئے، مجھے غصہ کیا، انتہائی غصے کے عالم میں انہوں نے گورنر کو کہا کہ کل جب یہ جوان تھا اور اس سے تم کام لیا کرتے تھے اس وقت بھی یہ جو تھا، اور آج جب یہ مجبور لاغر اور معذور ہو گیا ہے تو تم یہ تعبیر پیش کر رہے ہو کہ اب اس کی مدد ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہ یہودی ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور بحیثیت خلیفہ وقت جو پہلا قانون کوفہ میں آنے کے بعد علی نے بنایا وہ تھا اولڈ ایج پینشن. آج یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جس بات کو اپنی ایک ایوالو سوسائٹی کا کہنا دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو دیکھیے سب اولڈ ایج پینشن ہے، اور اس کی دال میں یہ اسلامی حکومت ہے. اور مائنڈ ایک یہودی کو دیکھ کے رکھی گئی تھی، ایک غیر مسلم کو دیکھ کے رکھی گئی تھی. اور جو یہ قانون بنا سارے دارالحکومت میں جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، یہ قانون صادر ہوا کہ بلا کسی بھی مذہب و ملت کے تفرقے کے بغیر اولڈ ایج پینشن سب کو ملے گی ٹریزری سے. یہ پہلا قانون تھا وہ الناس کا، وہاں بھی کوئی تفرقے بازی نہیں، سب کے لیے. اسلام کی روح ہے یہ. ہیومن رائٹس، ہم بہت ہیومن رائٹس پہ سنتے رہتے ہیں. ہیومن رائٹس، چارٹر آف ہیومن رائٹس آیا کب؟ پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس 1948 میں آیا. بورو کہاں سے کیا گیا؟ رسول کا 8 پوائنٹ ڈاکٹرن تھا. موسٹ آف دا چارٹر ہیز بین پکڈ اپ فرام دیٹ. 1948 میں آپ نے کوڈیفائی کیا ہیومن رائٹس کو، جس کی دہائی دیتے ہیں ہم لوگ، اور اس کی کیا حالت ہے وہ ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہیومن رائٹس تو بہت جو ہے، میں تو اینیمل رائٹس کی میں بات کر رہا ہوں. میں بس 2 منٹ اس پر لوں گا کیونکہ اسلام کی ایک مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے رکھی گئی ہے. اس تصویر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسلام کا اصل چہرہ ہے وہ وہاں سے لیا جائے جہاں سے لینا چاہیے. حضرت علی جیسا ہم نے کہا تصوف کے وہیں سے شروع ہوئی. دیکھیے ہر وہ انسان
جو حق اور سچائی کی آواز بلند کرتا ہے دنیا اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ خلیل جبران نے اپنی کتاب دا پروفٹ میں کہا حضرت علی کے بارے میں کہ he was killed in the alcove of prayer because of his intense justice۔ علی محراب عبادت میں قتل کر دیے گئے اپنی شدت عدل کی وجہ سے۔ کوئی سوسائٹی عدل و انصاف کے فقدان میں پروان نہیں چڑھ سکتی۔ جس سوسائٹی میں بھی عدل اور انصاف کی کمی ہے وہ سوسائٹی بربریت کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ کو حضرت علی کا صرف ایک قصہ میں بتاؤں گا کہ ہیومن، آپ اینیمل رائٹس کی میں بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہو کہ علی کو قتل کر دیا گیا تھا، کس لیے؟ وہی عدل و انصاف کی وجہ سے۔ اور اس وقت جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، وہ مورٹلی وونڈ ہوئے، زخمی ہوئے، اور 2 دن کے بعد اس زخم کی وجہ کر شہید بھی۔ تو جب ان پر ضربت لگی، تلوار سے حملہ ہوا اور سر زخمی ہو گیا، تو 2 دن وہ زندہ رہے۔ شدید تکلیف تھی۔ محسن ولی صاحب کی طرح اس وقت بھی ڈاکٹرز موجود تھے، ڈاکٹر بنا کارک صاحب بھی یہاں موجود ہیں، کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، تو اس طرح سے معالج موجود تھے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ خلیفہ وقت، رولر تھے، جو حکیم تھے وہ بلائے گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ زخم بہت گہرا ہے، اور جس تلوار کا استعمال کیا گیا تھا، عرب میں کیا تھا کہ تلوار جو ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہوتی تھی، کہ اگر تلوار کے وار سے بچ گیا تو کم سے کم زہر سے مر جائے گا۔ یہ اس وقت کی بربریت کی یہ سب کہانیاں اور داستان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا زخم گہرا ہے، آپ جانتے ہیں، اور تلوار جس کا استعمال کیا گیا ہے وہ زہر میں بجھی ہوئی ہے، مشکل ہے، درد کافی تھی۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سسم دودھ، ٹیپڈ وارم ملک آپ پئیں، اس سے آپ کے درد میں افاقہ ہو۔ ان کے ساتھ حضرت علی کے پاس امام حسن، امام حسین اور رفیقان موجود تھے۔ انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علی نے کبھی دودھ پیا ہی نہیں۔ تو حکیموں نے کہا کہ مولا کیا اسلام میں دودھ پینا حرام ہے کیا؟ تو علی نے کہا کہ نہیں حرام نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں نہیں پیا؟ کہا کہ اس لیے نہیں پیا کہ میرے پاس جب دودھ کا پیالہ لایا گیا، جب بھی لایا گیا، اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں لایا گیا کہ یہ وہ دودھ ہے جو اس کے بچے کے پی لینے کے بعد جو فاضل دودھ تھا، یہ وہ ہے۔ اللہ نے وہ دودھ اس کے بچے کے لیے دیا تھا، لہذا جب تک اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ دودھ کا پیالہ میرے سامنے نہیں لایا جائے گا کہ یہ دودھ جو یہ آپ کے یہ فاضل دودھ ہے جو اس کے بچے کے پی لینے کے بعد جو بچا ہے، یہ وہ دودھ ہے۔ اسلام اس حد تک حق کی پاسداری کرتا ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، جانور کے دودھ تک کی پاسداری، یہی اسلام ہے اور یہی تصوف ہے۔ اور مجھے اس دنیا کا ابھی بھی انتظار ہے کہ علی کی اس تعلیم کے بنا پر جب دودھ کے پیکٹ پر یہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ دودھ ہے جو اس کے جانور کے پی لینے کے بعد تب جا کے اسلام کو اسٹڈی اور اس پر دنیا پہنچتا ہے۔ یہی تصوف کیا؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ For my friends who doesn't know much about Islam, پروفٹ کے جو ایڈورسری طاقت تھی اس کے سرغنہ کا نام ابو جہل، ابو لہب تھا۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسلام کی بدقسمتی یہ ہے کہ چراغ تو مصطفیٰ کا لیے
اور آگ لگا رہی ہے بولہبی. یہ جو مصباح الہدیٰ تھا جس سے دنیا کو روشنی ملنے تھی، یہ چنگیزی، غوری، غزنیز، یہ سارے لوگوں نے اس چراغ مصطفی کو ہاتھ میں لے کر دنیا میں آگ لگانے کا کام کیا، چاہے ہو یا چاہے بغداد ہو. اسلام کو ان خرافاتی طاقتوں سے الگ کرنا ضروری ہے. ہمارے ہندوستان میں جو اخوت رواداری کی تاریخ ہے، جہاں سید ابراہیم رسخان کرشن بھکتی میں لین ملتے ہیں، جہاں امیر خسرو رام اور کرشن کی گاتھا گاتے ہیں، اور جہاں پریم چند کربلا کا نقشہ کھینچتے ہیں، پنڈت چھلنی لال دلگیر گھبرائے گی زینب لکھتے ہیں، جو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں وہ نہانا پڑا گیا ہو. لکھا کس نے تھا؟ پنڈت چھلنی لال دلگیر. کوئی ایسا انسان یہاں نہیں ہوگا مسلمانوں میں جس نے وہ گھبرائے گی زینب سنا نہ ہو. یہ ہماری قوت ہے، یہی ہمارا اسٹرینتھ ہے اس ملک کی. جب من تڑپت ہری درشن کو آج شکیل بدایونی لکھتے ہیں، نوشاد اس کی طرز بناتے ہیں اور محمد رفیع اس کو گاتے ہیں، تب جا کر کے اخوت کا پیغام ہے، وہی تصوف ہے، یہی اسلام ہے. اور اسی اسلام کو آگے بڑھانا پڑے گا. دیکھیں، سچائی میں کوئی تضاد نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. جہالت میں ٹکراؤ ہے، جہالت کی بنیاد پر بکھراؤ ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو تصوف کی نگاہ سے دیکھا جائے، اوصیاء و اولیاء کی نگاہ سے دیکھا جائے. اورنگزیب اور محمود غزنی اور محمد بن قاسم اور حوری، ان کے ایگزامپل کو آگے رکھ کے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا جائے. میں بتاؤں گا کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو رسول کے خاندان کو جو اس وقت سندھ میں تھے بچایا کس نے؟ راجہ داہر شاہ نے بچایا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے اور اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لہذا میری دستبستہ گزارش ہے اپنے نوجوان طبقے سے کہ کبھی بھی، چاہے وہ بابر ہو، چاہے وہ اورنگزیب ہو، چاہے غوری غزنی کوئی بھی ہو، اس کو گلوریفائی نہ کیا جائے. آپ کے پاس اسلام کے اثاثہ کے روپ میں رسول سے لے کر اور آج تک خواجہ اجمیری تک اتنی اوصیاء و اولیاء کی اتنی بھیڑ ہے کہ اگر ان کو آپ نے آئیڈیل بنایا، ان کو آئیکن بنا کے سامنے پیش کیا، تو اسلام اپنے اسی پرسٹائن ویلیوز پہ لوٹے گا جہاں مقصد صرف محبت، پیار، رواداری اور حق. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ اتنے سکون سے سننے کے لیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا.